السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اور ناظرین محترم، یہ ہے پیارا مہمان کا سیگمنٹ اور اس میں ہم ظاہر کہ ہماری مہمان آج تشریف لائی ہیں. آج ہماری مہمان عصر حاضر کی، دور حاضر کی ایک ایسی فنکارہ، ایک ایسی خوبصورت اور باصلاحیت ماڈل ہے، فنکارہ بھی ہیں، میزبان بھی ہیں، جنہوں نے اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ تینوں جہتوں یعنی 3 جہتیں، ماڈلنگ، اداکاری، فنکاری اور ہوسٹنگ یعنی میزبانی، اس میں بہت کم عرصے میں اپنی ایک منفرد پہچان بنائی ہے، بالکل جدا گانا. بچپن ہی سے بہت بے لاگ گفتگو کرتی تھی اور بہت پر اعتماد تھی، اور ان کی یہی خوبیاں انہیں ہوسٹنگ کی جانب لے آئیں. اور جب انہوں نے بطور میزبان مختلف ٹی وی چینلز پر کام کرنا شروع کیا تو ان کا ایک بے تکلفانہ انداز، جس کو آپ کہیں گے کہ بہت کوئی تکلفات نہیں رکھتی، بے تکلفانہ انداز میں جب انہوں نے گفتگو شروع کی تو چونکہ بڑا جدا گانا تھا، بہت الگ تھا، لوگوں میں اس کو پسند کیا گیا. تو اس وقت صف اول کے جو نیوز اور انٹرٹینمنٹ چینلز تھے اس پر انہوں نے میزبانی کے فرائض انجام دیے. مارننگ شو صبح بخیر آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے. اس میں صبح بخیر پاکستان اس نے بڑی مقبولیت حاصل کی اور یہ پھر ترقی کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے رمضان نشریات کی طرف بڑھی. باران رحمت آج کل ریما کر رہی ہیں، اس سے پہلے انہوں نے کی، اور وہ آج ٹی وی پر ہوتی تھی باران رحمت، اس کے انہوں نے میزبانی کے فرائض انجام دی. میزبانی کے شعبے میں دھاگ بٹھائی. اس کے بعد 2017 میں انہوں نے بطور اداکارہ کریئر کا آغاز کیا اور ایک ٹیلی فلم تھی، اس کا نام تھا گڈ گڈی. ایک ہوتی ہے ڈگ ڈگی، یہ تھی گڈ گڈی. گڈ گڈی میں بطور فنکارہ جلوہ گر ہوئی، اور جب یہ عید الاضحیٰ پر نشر ہوئی تو لوگوں نے اسے بےحد پسند کیا. اب پھر اس کے بعد ماں صدقے میں انہوں نے کام کیا، اور پھر ینگ ٹو اولڈ کا اس میں کردار تھا. ماں صدقے بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ جوانی سے بڑھاپے کو، اور اس عمر میں کہ جب کہ آپ ابھی خوبصورت ہیں، جوان ہیں، اور بھی آپ کو جو ہے ایسے روز نہیں کرنے چاہیے. لوگ نہیں کرتے، کہتے ہیں بھائی ہم تو نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے وہ کیا. اور پھر اس کے بعد ناقدین سے انہوں نے اس فن پر زبردست داد حاصل کی. ابھی حال ہی میں ایک ڈرامہ سیریل اختتام پذیر دیوار شب. دیوار شب میں ایک لڑاکا اور لالچی بہن گل آپا کا کردار بڑی عمدگی سے انہوں نے ادا کیا. اور جن ڈرامہ سیریلز میں یہ اب تک جوہر اپنی اداکاری کی دکھا چکی ان میں نیک پروین، خاص، سوتیلی ماں اور نقب زن قابل ذکر شامل ہیں. تشریف فرمائیں ہمارے ساتھ آمنہ ملک صاحب. السلام علیکم. کیسے مزاج آپ کی؟ خیریت سے؟ ٹھیک. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنا میرا کوئی زبردست انٹروڈکشن دیا ہے. اتنی ضرورت نہیں تھی جتنا آپ نے الیبوریٹ کیا ہے. بہت بہت شکریہ. نہیں، آپ ڈیزرو کرتی ہیں، اور ہمارا فرض ہے کہ آپ ہماری مہمان ہیں. ابھی تو آپ یہاں آئی ہیں، ابھی ہم آپ کو جی وی پاکستان میں بلاتے ہیں، پھر ہم وہاں پر آپ سے ذرا دوسرے انداز میں بات کریں گے. اچھا، کشمیری فیملی سے تعلق ہے؟ جی جی بالکل. کشمیری لوگ ناظرین محترم، ان میں ایک بڑی خاص بات ہوتی ہے. ہم نے جب ینگ ڈبیٹر سوسائٹی بنائی تھی تو اس میں ہمارے ساتھ ہماری ایک کولیگ تھی، ڈبیٹر تھی، غزالہ حبیب، وہ بھی کشمیری تھی. کشمیریوں میں ایک بڑی خاص بات ہوتی ہے، کشمیری جو ہیں وہ بڑے رکھ رکھاؤ کے لوگ ہوتے ہیں اور روایت پرست ہوتے ہیں، روایت پسند ہوتے ہیں. اور اگر دوستی کر لیں تو پھر دوستی ہے، بالکل، اور دشمنی کر لیں تو پھر دشمنی. اس سے کشمیریوں سے مت الجھنا. میں بھارت کو ہمیشہ یہ سمجھاتا ہوں، مت الجھو کشمیریوں سے، ختم کر دو ان پر ظلم اور بربریت. وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں. جب ان کو ذرا سا بھی موقع ملے گا وہ اپنے حق کی خود ارادیت کے لیے تو نکل پڑیں گے. کشمیری بڑی زندہ قوم ہوتی ہے، بڑی زبردست قوم ہوتی ہے. تو والد آرمی آفیسر تھے؟ جی، میرے والد آرمی آفیسر تھے، اور ان کی طرف سے شوبز میں آنے کی اجازت نہیں تھی؟ بالکل بھی نہیں تھی. بلکہ جب میں کلاس 9th میں تھی تو اسکول میں جیسے آپ کو پتہ ہے لوگ آتے ہیں کہ جی کمرشل کر لیں، بچوں کو آڈیشنز ہوتے ہیں. تو میں بڑے دل سے بہت ہمت کر کے، سب سے چھوٹی بہن ہوں، تو میں اپنے والد صاحب سے پوچھنے گئی تو انہوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بالکل بھی، یہ کبھی نہیں ہوگا. پھر چپ کر کے بیٹھ گئی. سیکنڈ ڈے کے بعد شادی ہوگی. شادی کے بعد پھر میں نے 7-8 سال 10 سال بعد شادی کے شوبز
ज्वाइन किया। मैं टीचिंग करती थी पहले। आपको हस्बैंड की जी मेरे हस्बैंड ने इजाज़त दी, फिर मेरे पेरेंट्स ने तब सपोर्ट किया जब मेरे हस्बैंड ने इजाज़त दी। अम्मी नहीं रही? जी मेरी वालदा जी। अम्मी की कमी का एहसास बहुत होता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगी डॉक्टर साहब कि जब आपके पेरेंट्स होते हैं तो वो बात एक सच होती है कि मेरी अम्मी भी अक्सर कहती थी कि जब मैं नहीं रहूँगी ना तब पता चलेगा, लेकिन एज के साथ साथ आपको मदरहुड का पता चलता जाता है। और अब क्योंकि मेरी बच्ची इस एज में आ गई है, जवान बच्ची है मेरी, तो बहुत ज़्यादा मुझे अपनी अम्मी की कमी महसूस होती है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहनों से तो ऑब्वियसली आप डिस्कस कर लेते हो, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा माँ तो माँ होती है, कोई नेमुल बदल नहीं, बिल्कुल नेमुल बदल भी नहीं। और जो आप फरमा रही हैं वो मैं समझ रहा हूँ, कुछ दिल की बातें होती हैं, बच्चे माँ से कह सकते हैं। और अब मैं सोचती हूँ कि अब होती तो अब मैं ये बात करती। मैं भी ये सोचता हूँ जैसे कि अम्मी अब नहीं है तो कभी कभी देखिए मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, लेकिन ये माँ के लिए तो बच्चे ही था ना, माँ के लिए तो मैं बड़ा हो ही नहीं सकता कभी भी। तो वो जो एक होता है ना कि जाके छुप जाना अम्मी के पास, बस वो आप जितने बड़े भी हो जाएं उनके लिए आप चांद से कहेंगे, छोटे से। ये बात समझिएगा। बचपन में टॉम बॉय थी, दबंग थी? मैं वैसे डॉक्टर साहब आज तक टॉम बॉय ही हूँ। अभी भी अगर आप मेरे रिश्तेदारों से मिलें या मेरी दोस्तों से मिलें तो मेरे अंदर वो अभी भी टॉम बॉय वाली है, थोड़ी सी एलिमेंट रह गया है। 6 बरस की उम्र से पिट रही हैं बहुत। 6 बरस की उम्र से मैं बहुत, घर पे तो बड़ी पिटाई होती थी मेरी, डोइयां मेरे पे बड़ी टूटी हैं, वो जो चम्मच होता है ना डोई। अम्मी ने बहुत मारा है? अम्मी ने तो मेरी जब तक वो जिंदा थी तब तक भी वो बच्चों के सामने लगा देती थी। पिटाई बहुत होती थी जी। अच्छा, मगर ये भी मैंने सुना है कि तहकीक मेरी है कि जरा सी बात पर आप बड़बड़ाने लगते, बड़बड़ और दिल में कोई बात नहीं रहती, ठक फट से मुंह पे कह देती है। मैं दिल में नहीं रख सकती बात, मैं पाइल अप नहीं कर सकती। जो मुझे अगर किसी से प्रॉब्लम भी होगी ना तो मैं मुनाफकत नहीं करूंगी कि मुझे इस बंदे से प्रिटेंड नहीं करेंगी। मैं प्रिटेंड कर ही नहीं सकती। अगर मुझे किसी से प्रॉब्लम है तो मैं उसे बता दूंगी कि मुझे आपसे ये प्रॉब्लम है और मैं डिस्टेंस चाहती हूँ। मैं मुनाफकत नहीं कर सकती कि अच्छा हाँ ही करूंगी। काम के मामले में भी अगर नहीं तो बस सही है। सेंट पैट्रिक्स में पढ़ना कैसा रहा? अच्छा, पहले सेंट पैट्रिक्स 2 साल पढ़ी थी, उससे पहले सेंट पीटर्स में थी। और सेंट पैट्रिक्स में बस अच्छा था पढ़ना। बड़ी घर से शिकायतें बहुत जाती थी? बहुत ज्यादा, बहुत जाती थी कि हर वक्त स्कूल से घर शिकायत जाती थी। और बहुत मैं प्रिंसिपल के सामने कई पेशियां हुई हैं जी। पढ़ाई में मैं कोई इतनी खास नहीं थी। एडमिट कार्ड जब्त हो गया था इनका। टीचर ने एडमिट कार्ड सब कर दिया। फर्स्ट ईयर में हुआ था, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में जब नई लड़कियां लड़के कॉलेज जाते हैं तो उनको आपको पता है बंक करने का बड़ा शौक होता है कि हम बाहर बैठेंगे, कैंटीन में ये खाएंगे वो खाएंगे। तो वो मैंने कुछ ज्यादा ही बंक की। और मेरी जो सिविक्स की टीचर थी ना, बड़ी डेंजरस थी। अच्छा, आप मुझ पर आजमाइएगा नहीं, लेकिन मुझे बताइएगा कि कॉलेज लाइफ में आप लड़कों की पिटाई कैसे लगाती थी? बहुत ज्यादा। मैंने इसलिए कह दिया मुझ पर आजमाइएगा नहीं, बताइए कि लड़कों की पिटाई कैसे पिटाई मांगी? मैंने, अगर मैं आपको सच बताऊं, सिर्फ कॉलेज लाइफ में लड़कों को नहीं मारा हुआ। मैंने इवन प्रेगनेंसी में अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं गाड़ी रोक के, अगर मुझसे कोई मुझे तंग करने की कोशिश करे, मैंने जी मैंने यार कमाल खातून है आप तो। मैं अभी मिसाल है आप तो, तो बननी चाहिए, रख के दिया उठा के। हाँ जी, मैं डरती नहीं हूँ बिल्कुल भी। ऐसे को तो छोड़ना भी नहीं चाहिए तो आए छेड़छाड़ी करें। नहीं, मेरा ख्याल है और होना चाहिए इतना कॉन्फिडेंस। बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कोई आपको ये ना कहे कि जी मैंने तो, हम लड़कियां कह देती जी मैं कुछ कह नहीं सकती। मैं अगर वजीर इंसानी हुकूक होता तो तमाम खवातीन को एक वो वाली टॉर्च देता जिसमें करंट लगता है टक करके। जो भी उनको तंग करे, खास तौर पे वो माशाल्लाह ब्रदर होना चाहिए वैसे। उनके लिए तो इतनी टक्कर की टॉर्चें 2-4 बननी चाहिए। नहीं, लड़कियों की ऐसी अपब्रिंगिंग थोड़ी होनी चाहिए कि वो अपने आप को खुद संभाल सके, होना भी चाहिए। अच्छा, जब सेंट जोसेफ कॉलेज में थी आप फर्स्ट ईयर में जी, तो एक सेकंड ईयर की तालिबा थी खुशबख्त, उनसे आप उलझ पड़ी थी। फला, आपने कहा इतनी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली? उनसे आप उलझ पड़ी? मैं नहीं उलझी थी। मार पीट की नौबत आ गई थी। वो उलझी मैं ऐसे थी, मैं अगर बताऊं मैं आपको कि मैं फर्स्ट ईयर में जब आई तो रैगिंग का एक सिलसिला होता है और वो मुझे बहुत तंग करती थी और वो समझती थी कि जी फर्स्ट ईयर की बच्ची है तो मैं इसको तंग करूंगी। अब उसको नहीं पता था आगे से मैं भी पूरी कश्मीरन हूँ और मैं लड़ूंगी, बट तुम पक्की। अब वो हुआ ये कि उसने मुझे तंग किया
لیکن میری بہن اس وقت 4th ایئر میں تھی, وہ اپنا ایڈمٹ کارڈ لینے آئی تھی. اس نے کہا تم نے میری بہن کو کیسے تنگ کیا, اس نے آگے سے کچھ ابیوز کیا تو میری بہن نے اسے رکھ کے تھپڑ مارا اور پھنس میں گئی اس میں. اور وہ امی اگر نہیں آتی, میری امی نہ تو پھر آپ کو تو کالج سے فارغ کر رہے تھے. اچھا, کہ آپ کو کس نے اتنی ساری باتیں؟ میں نے سینٹ جوزف کالج میں جا کے بہت ڈیبیٹس کیے. اچھا, تو انہوں نے آپ کو نہیں نہیں بتایا, وہ میری اپنی یہ تحقیق ہے. سینٹ جوزف کالج بڑا یاد ہے, ان کی ایک خاص, ان کا اسٹوڈنٹس ویک ہوتا تھا. آپ کیا کرنے جاتے تھے؟ میں وہاں ڈیبیٹس کرتے تھے, صرف ڈیبیٹ؟ ارے بھائی میں جس زمانے میں ڈیبیٹ کرتا تھا, کرتے ہوں گے, میں مانتی ہوں, وہ لڑکیاں جو تھی نا وہ صرف سننے آتی تھی مجھے تقریر. ابھی بھی سننے آتے ہیں آپ کو لوگ؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. سینٹ جوزف کالج, خاتون پاکستان, ہوم اکنامکس کالج, گورنمنٹ کامرس کالج, یہاں کی جو ڈیبیٹس ہوتی تھی, میں یہاں قائد ایوان بنتا تھا, لڑکیاں یوں سن رہی ہوتی تھی مجھے. تو میں وہی اب میں سوچتا ہوں میں اب کاش یہ والے دن وہ تب ہوتے. نہیں, ابھی بھی آپ کو لوگ بہت شوق سے سنتے ہیں. وہ تو سننا کچھ اور ہوتا تھا, ہمارا بھی کچھ کرنا کچھ اور ہوتا تھا, وہ وقت ہی کچھ اور تھا. اچھا, شوبز میں تو آپ اتفاقاً آ گئے, اور آپ کا اصل جو خواب تھا وہ آپ نے سے پورا بھی کیا, ٹیچر بننا. جی میں ٹیچر. پھر آپ نے ٹیچنگ کی؟ جی میں نے ٹیچنگ کی. مجھے بہت, آج بھی اگر مجھے کوئی کام میرے پاس نہ ہو اور اگر پروڈکشن ہاؤس والے مجھے قبول نہ کر رہے ہوں تو میں بہت خوشی سے ٹیچنگ کرنے کے لیے. کھلی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, کچھ کہنا چاہ رہے ہو بتا دو. آج بول دیا کرو نا, ایک خاص آواز آ رہی تھی ابھی کھل کے, تو یہ اس کا ایک خاص, ہاں پتہ ہے, کان میں آواز آ رہی تھی, کان میں آ رہی ہوتی آواز, میں کھولنا, یہ کھولنا, ہیلو ہیلو ہیلو, ہاں کھولنا, ہاں جی کھولنا, یہ آئی بھی جو آپ تھی نا, یہ کان میں آ رہی ہوتی, پتہ نہیں جیسے کون میں کون غرارے کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. آپ نے تو پھر بھی لگائی ہوئی ہے, کچھ لوگ تو یہاں سے نکال دیتے ہیں. نکال دیتے, مجھے کوئی اجازت نہیں تھی نکالنے کی, میں رکھتی تھی. اچھا, یہ اگر آپ دیکھیں کہ میں یہ سب چیزوں پر توجہ, یہ اس لیے میں 3 جہتوں پہ سن سکتا ہوں ہر وقت, تو مجھے پتہ ہوتا ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ادھر کیا ہو رہا ہے, یہ لوگ کیا حرکتیں کر رہے ہیں, یہ بھی پتہ ہوتا ہے وہاں پر کیا, تو یہ سب. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کہ ہم تو بہت چھوٹے موٹے ہوسٹ ہیں آپ کے سامنے. اور نہیں, میں نے گائے سے تربیت حاصل کی. گائے سے میں بتاؤں کیسے, گائے جب چارہ کرتی ہے نا, بجھا جگ رہی ہوتی ہے ایسے, گائے نے کبھی بھی جو ہے نا سامنے چارہ نہیں کھایا. نہیں, یہ لوگوں کو بہت ہوتا ہے, یہ آنکھیں اس کی دیکھیں کہاں ہوتی ہیں, یہاں ہوتی ہیں, یہ دیکھیں ایسے. لوگوں کا چارہ یہاں کھا رہی ہو تو یہاں کیا دیکھ رہی ہو, یہ گائے سے سیکھا. بھائی دیکھیں, جو لوگ میڈیا کے نہیں ہوتے, اور آپ جب اگر کوئی ایک بندہ میڈیا سے ہو خاندان میں, تو وہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ وہ کیسے شو کرتے ہیں, ساحل لودھی ایسے کیسے شو کر لیتے ہیں, عامر لیاقت صاحب کیا کرتے ہیں, اتنی لمبی ٹرانسمیشنز کیسے کرتے ہیں, تو یہ کہاں سے انرجی؟ آج میں آپ سے یہ سوال کروں. انرجی آپ یہ واقعی آپ سے کریں. میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں, ابھی چونکہ آپ نے پوچھ لیا, چونکہ کل ہی یہ دن گزرا ہے. جی, کل ہم 1 بجے آئے. جی, دوپہر میں. جی, 1 بجے ہم آئے, اس کے بعد ہماری ٹرانسمیشن ختم ہوئی 7:30 بجے. 8 بجے ہمارا گیم شو شروع ہو گیا, 10 بجے ہمارا گیم شو ختم ہوا, 11 بجے ہم نے ایک عید شو ریکارڈ کرایا, اس کے بعد وہ ختم ہوا 1 بجے, 1:30 بجے. جی, 1:45 بجے ہم دوبارہ اسکرین پر آ گئے. 1:45 بجے سے لے کر ہم 5 بجے تک یہاں رہے. 5 بجے سے جا کر 7 بجے تک میں ٹویٹس وغیرہ کرتا رہا, اور 4 گھنٹے بعد دوبارہ یہاں گیا. یعنی میں ان 24 گھنٹوں میں 4 گھنٹے سویا. اچھا, یہ تو ایک آپ نے پوچھا ہے, میں صرف زیادہ سے زیادہ جتنی ٹرانسمیشن میں نے 7 سال کی ہیں وہ 7 گھنٹے کی ہوگی, اس سے زیادہ ہوتی نہیں تھی. اچھا, میرا پتہ نہیں مسئلہ ہے کہ میں جب مجھ سے لوگ پلان کرتے ہیں بیٹھ کر, ہماری پوری ایکسپریس کی ٹیم بیٹھی تھی کہ ڈاکٹر صاحب ہم 2 گھنٹے کی سیری ریکارڈ کر لیتے اور باقی ہم 3 گھنٹے کی کر لیں گے. ریکارڈ تو نہیں کریں گے, ہم لائیو کریں گے. اب یہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے سے ہوتے یہ ٹرانسمیشن 16 گھنٹے کی ہو گئی. جی, ہم نے پلان شروع میں کیا کی تھی, ہو کیا گیا نہیں بھائی. اور آپ کو پتہ ہے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ایک بڑے عرصے کے بعد, یعنی 2 برس کے بعد میں واپس پرانا عامر لیاقت بنا. اچھا, یعنی جو خطرناک کم بیک ہوتا ہے نا, وہ میں نے کیا, اور اللہ کا بڑا کرم ہے اس میں. بہت بندہ, میں لوگ سمجھ رہے تھے کہ بڈھا شڈھا ہو گیا, انرجی ختم ہو گئی, ابھی دوبارہ انرجی بتائیے لوگوں کو. اچھا, انرجائل والے مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ کسی طرح سے ہمارا ڈرنک پئیں. گلوکوز والوں نے بھی رابطہ کیا کہ آپ ہمارے ایڈ ویڈ میں آئیں, اور اس کے علاوہ مجھے انرجائزر جو سیل لگا دیں, انہوں نے بھی کہا کہ آپ بھی تھوڑا سا بتائیں کہ کیا کرنا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ پہلی تنخواہ جب 16,000 روپے ملی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا اس کا. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.